اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 16واں سبق ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 16ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں مزید فی ابواب میں سے باب تفعیل کی جو ہے وہ پریکٹس کروا رہے ہیں۔ تو سبق ہمارا چل رہا ہے جو کہ ایک مکالمہ ہے، تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف اور مکالمے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ استاد نے جو آخری بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے پوچھا کہ جی حامد موجود ہے، حامد آیا ہے، تو دیکھتے ہیں جی کیا ہے۔ حامد جواب دیتا ہے جی ہا انا ذا یا استاذ، ہا انا ذا۔ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑا عجیب سا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ تو اصل میں سمپل آپ اس کو ذرا تھوڑا سا توڑیں۔ یہ دیکھیں ذرا، اسے غور سے دیکھیں۔ انا ہاذا، انا ہاذا، ہاذا انا، انا ہاذا۔ تو انا ہاذا یا ہاذا انا، اس کو توڑ دیں، ہا کو حرف تنبیہ ہوتا ہے نا، اس کو پہلے لے جائیں، انا درمیان میں لگائے، ذا تو اصل میں اس میں اشارہ ہے۔ تو مراد ہے کہ جی میں یہ ہوں، یہ رہا جی میں، یا استاذ سر میں یہ رہا۔ المدرس، اب مدرس اس سے کوئی بات کر رہا ہے، مدرس کہہ رہا ہے کہ کثرہ، کثرہ جو ہے یہ باب کرما کا فعل ماضی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا۔ کثرہ غیابک، غیابک، غیابک تمہاری غیر حاضری زیادہ ہو گئی، تمہاری غیر حاضری زیادہ ہو گئی۔ ہذہ الایام، ان دنوں۔ اب یہ ہذہ الایام کی نسب کیوں ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے، وہ یاد ہوگا آپ کو جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا مفعول فی کا، تو اس میں یہ ان کے بقول کے قائم مقام ہے اس کا مفعول فی کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہی چیز ہے۔ تو یہ نسب اس کی اس لیے آئی ہے کہ ان دنوں تمہاری غیر حاضری زیادہ ہو گئی ہے حامد، یا حامدو، اے حامد۔ حامد اب ایکسپلینیشن دے رہا ہے جی، وہ بتا رہا ہے کہ جا ابی الی المدینۃ المنورۃ، میرے والد، جا آنا، میرے والد مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں، آئے ہیں۔ کب آئے ہیں؟ الاسبوع الماضیہ، لاسٹ ویک۔ اب یہ منصوب کیوں ہے الاسبوع الماضیہ؟ الماضی تو الاسبوع کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور الاسبوع جو ہے یہ منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ وہ جو سبق پڑھا تھا وہ آپ یاد کر لیں۔ پچھلے ہفتے میرے والد مدینہ منورہ آئے، لہذا فَكُنْتُ مَشْغُولًا، لہذا میں مشغول تھا، لہذا میں مصروف تھا۔ کنتو اسم کانا کا اور مشغولاً خبر، اس لیے منصوب ہے۔ کس چیز میں مصروف تھا؟ باستقبالہ، ان کے استقبال میں، وخدمتہ، اور ان کی خدمت میں، وتودیعہ، اور ان کے وداع کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو گویا استقبال سے لے کے وداع کرنے تک ایک ویک لگا، اور اس وجہ سے حامد جو تھا وہ ایبسنٹ رہا تھا۔ اب یہاں پر نوٹ کر لیں کہ باب تفعیل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک لفظ ہے جی منورہ، 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 میم پیش والی ہے، زبر آ رہی ہے تو اسم مفعول، نون واو را مادہ، نورہ ینورو، نورہ ینورو تنویرن، ٹھیک ہے؟ روشن کرنا، اس سے منورن، منورن اسم الفاعل روشن کرنے والا، اور منورن اسم المفعول یعنی روشن کیا ہوا۔ تو روشن، چمکدار، ان معنی میں منور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور منور کی مؤنث کیا ہوگی؟ منورہ۔ اور منورہ کیوں مؤنث استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ المدینہ مؤنث ہے تو اس کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو ایک لفظ تھا باب تفعیل کا، اور ذرا تھوڑا سا غور کریں تو تودیع، باب تفعیل، تفعیل میں تا اور یا،
نکال دیں تو جو مادہ بچا، یہ ہاتھ و ضمیر ہے نا، اس کو چھوڑیں، تو جو مادہ بچا وہ ہے باب تفعیل کا واو دال اور عین. تو واو دال عین کو جب باب تفعیل میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا ودع یودع تودیعا. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں وداع کرنا. آپ نے قرآن مجید میں یہ لفظ سنا ہوا ہے ما ودعک ربک وما قلی. تو ودعک چھوڑنے کے معنی میں، وداع کرنے کے معنی میں، رخصت کرنے کے معنی میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں. تو حامد نے جی ایکسپلینیشن دے دی کہ میرے ان دنوں میں غائب رہنے کی کثرت کی وجہ کیا ہے. دیکھتے ہیں جی آگے استاد نے مزید بات کی ہے یا مزید بات کرتا ہے جی استاد کے مہما، جو بھی آپ کو پتہ ہے مہما ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملہ شرطیہ جو ہے اس کا انالیسز میں نے جان کے پچھلے سبق میں نہیں کیا تھا، اس لیے کہ پھر بہت ساری چیزیں آپ کے لیے مشکل ہو جاتی. تو نارملی نوٹ کر لیں کہ جملہ شرطیہ کا جو انالیسز ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں شرط ہوتا ہے اس کو مبتدا بنا لیا جاتا ہے، اور آگے جو جملہ شرط والا فعل شرط ہوتا ہے اس کو خبر بنا لیا جاتا ہے. ان دونوں کو ملا کے مبتدا اور خبر کو ملا کے شرط کنسیڈر کرتے ہیں گرامر والے، اور جواب شرط جو ہے وہ جواب شرطی ہوتا ہے. اس طرح شرط اور جواب شرط ملا کر جو ہے وہ جملہ شرطیہ بنا لیتے ہیں. یہ آسان ترکیب ہے. مہما یکون السبب، تو یہاں تک جی ہم شرط بنا لیں گے، مہما کو ہم مبتدا بنا لیتے ہیں، یکون السبب کو ہم خبر بنا لیتے ہیں، مبتدا خبر مل کر شرط ہوگی. جواب شرط پہ فا داخل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قد آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پچھلے سبق کی باتیں بھی آپ نے بھولنی نہیں ہے، وہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسباق کا مزہ آئے گا. تو وہ استاد کہہ رہا ہے کہ جو بھی سبب ہو، جو کوئی بھی سبب ہو، ایک بات یاد رکھ لو، یہ ودن بریکٹ ہے کہ فقد فاتت کا دروسن مہمتن. مہمتن یہ بھی آپ ذرا تھوڑا نوٹ کریں، مہمتن میم پیش والی ہے. تو مزید فی ابواب میں سے باب کسی باب کا اسم الفاعل یا اسم المفعول، لیکن اب چونکہ سبق میں باب تفعیل کی کا اسم الفاعل یا اسم المفعول ڈاکٹر صاحب نے استعمال کرنا ہے تو ہم یہ والا سٹیپ سکپ کر دیں گے کسی باب کا، بلکہ کہیں گے باب تفعیل کا اسم الفاعل یا اسم المفعول. اور کنفرم آپ کریں گے زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ. اگر زبر ہوگی تو اسم المفعول اور زیر ہوگی تو اسم الفاعل. تو اہما یہ میم پیش والی ہے، تو میں نے جیسا کہا نا کسی باب کا اسم الفاعل یا اسم المفعول ہوگا تو یہ باب فعال کا اسم المفعول ہے. اہما یہمو، یعنی ہا میم میم مادہ باب فعال میں گیا تو اہمما سے اہما بن گیا، اور یہممو سے یہمو. اہما یہمو سے مہمن اسم الفاعل اور مہمن اسم مفعول، اور مہمن کی مؤنث مہمتن. تو یہ دروس کے لیے صفت بن رہا ہے. دروس چونکہ درس کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے، اور یہ فاعل بن رہا ہے فاتت کا. اس لیے فاتت آپ دیکھ لیں جو ہے وہ چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ فاعل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. بہت سے اہم دروس فوت ہو گئے ہیں تم سے. ٹھیک ہے، مس ہو گئے ہیں تم سے. وہ کیا کہہ رہا ہے استاد؟ وہ کہہ رہا ہے جی جو بھی سبب ہو، جو بھی سبب ہو، ایک بات یاد رکھ لو کہ یقیناً بہت سے کئی اسباق تم سے فوت ہو چکے ہیں، مس ہو چکے ہیں. عبدالسلام اب بات کر رہا ہے جی اس مکالمے میں. وہ کہہ رہا ہے جی انشغلو، شین غین اور لام، شغلا یشغلو باب تفعیل بالکل اسی پیٹرن پہ، ہنا یہنیو کے پیٹرن پہ. انشغلو، ٹھیک ہے، پیٹرن سیم نہیں ہے. مطلب مقصد میرا بتانے کا ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ علامت مضارع پیش والی اور آخری حرف جو ہے پیش والا ہے، تو اس سے رزلٹ ہم نے نکالا ہے. اب سیکھا جو ہے یہ تو حمزہ استفہام ہے، اور نون جو ہے یہ علامت مضارع ہے، اور نون علامت مضارع آپ کو پتہ ہے جمع متکلم کے صیغے میں ہی استعمال ہوتی ہے. تو شغلا یشغلو تشغیلا، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سٹارٹ. انشغلو کیا ہم سٹارٹ کر دیں؟ کیا سٹارٹ کر دیں؟ المکیفہ، المکیف کہتے ہیں اے سی کو. کیا ہم اے سی چلا دیں جی؟ یہ
عبدالسلام کی طرف سے ایک سوال آیا ہے. اب یہ مکیف بھی ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں, میم پیش والی تو اسم الفاعل یا اسم المفعول, ٹھیک ہے, مزید فی ابواب میں سے. اب باب تفعیل کا مزید آپ کہہ لیں اسم المفعول ہے کاف یا فا, کیفا یکیفو, کیفا یکیفو تکییفن, اس سے مکیف اسم الفاعل. تو اب اس کا باقاعدہ ترجمہ تو نہیں میں آپ کو کر کے دوں گا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ جو انہوں نے عرب نے بنایا ہے اس کی بیس کیا ہے. تو وہ سوال کر رہا ہے جی کیا ہم اے سی چلا دیں, ڈاکٹر صاحب کیا ہم اے سی چلا دیں. وجہ آگے بیان کر رہا ہے, اس لیے کہ فقد اشتدت, شدت اختیار کر گئی ہے. اشتدہ یشتدو باب افتعال, مادہ شین دال دال, شین دال دال باب افتعال میں گیا, اشتدہ دا یشتددو, تو اسے بن گیا جی اشتدہ یشتدو. فقد اشتدت الحرارت, گرمی شدت اختیار کر گئی ہے, گرمی بڑھ گئی ہے. المدرس استاد کہتا ہے لا مانع, نو پرابلم, ٹھیک ہے, ایک ایکسپریشن کے طور پہ یاد رکھ لیں جی. یدخل المراقب, مراقب, مراقب آ گیا جی, راقبہ یراقبو, ٹھیک ہے, راقبہ یراقبو مراقبن, یہ بھی اسم الفاعل ہے لیکن مزید فی ابواب کے باب مفعلہ سے, ٹھیک ہے. تو یدخل المراقب, سپروائزر تشریف لاتا ہے, داخل ہوتا ہے, اور ظاہر بات ہے کوئی قاعدہ لے کے آیا ہوگا. تو المراقب بعد تحیتی, یہ التحیہ کیا ہے جی, یہ گریٹنگز, ٹھیک ہے, گریٹنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہماری اسلامک گریٹنگ تو یہی ہے جی. اور پھر اعلان ہے جی ان کے پاس, من ارادہ, کس کا ارادہ ہے, کس نے ارادہ کیا, کس چیز کا, ارادہ کا آگے مفعول آ رہا ہے, ان کے اشترک یشترکو, وہ شرکت کرے, فی مخیم الشبابی, لیں جی مخیم, میم پیش والی, باب تفعیل, اس سبق کے مطابق باب تفعیل کا اسم الفاعل یا اسم المفعول ڈھونڈنے کی کوشش کریں. زبر آ رہی ہے, اسم المفعول. خیمہ یخیمو, خیمہ یخیمو, خیمہ لگانا, ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ اس کا ہوگا. اور سے مخیم ہوگا یعنی کیمپنگ, کلیئر ہو گیا. اور کیمپنگ کون سی, فی مخیم الشبابی, نوجوانوں کا کیمپ, ٹھیک ہے, نوجوانوں کے کیمپ میں شرکت کرنے کا کون ارادہ رکھتا ہے. تو من ارادہ, اب یہاں پر ہم کہیں گے جو ارادہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سوال نہیں کریں, جو ارادہ رکھتا ہے. اب یعنی یہاں پر یہ جملہ شرطیہ بن رہا ہے, من ارادہ ان یشترک فی مخیم الشبابی, جو یوتھ کیمپ, نوجوانوں کے کیمپ میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, یہ شرط ہو گئی. تو جواب شرط ہے فل, فا کیوں داخل ہے, لام امر آ گیا, فل یسجلی, فل یسجلی, لام کی زیر آگے ملانے کے لیے آ رہی ہے صرف, فل یسجل اسمہ, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا نام لکھوا دے, نام رجسٹر کروا لے, کہاں کروا لے, فی مکتبی, میرے آفس میں, ٹھیک ہے. یہ اعلان جی مراقب صاحب نے کیا, سپروائزر صاحب نے کیا, اور یخرجو چلے گئے, باہر نکل گئے. تو وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا نا اس جملہ شرطیہ کا انالیسس کرنے کا, اس کو ذرا دیکھ لیں. من جو ہے شرطیہ ہو گیا, یہ مبتدا بن گیا. ارادہ ان یشترک فی مخیم الشبابی, یہ ساری جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گئی, مبتدا خبر مل کے یہ شرط بن گیا, اور آگے جواب شرط جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ آسان ترکیب ہے, اس کو یہ آپ پکا کر لیں جی. آگے چلتے ہیں جی. المدرس, لنسمع, let us listen, سنیں, آؤ سنیں, کیا سنیں, الحدیث الشریفہ, حدیث شریف سنیں, مفعول ہے نسمع کا. اچھا, اور آگے اس کی اور صفت آ رہی ہے, المسجلہ, سجلہ یسجل تسجیلاً, اس کے معنی ہوتے ہیں جی ٹو ریکارڈ, ریکارڈ کرنا. تو سجلہ یسجل تسجیلاً, اس سے مسجل اسم الفاعل بنے گا, اور مسجل
اسم مفعول بنے گا. تو ریکارڈڈ یعنی ریکارڈڈ حدیث شریف، ریکارڈ کی ہوئی حدیث شریف سنیں. الشریطی، شریط کہتے ہیں ٹیپ ریکارڈر، ٹھیک ہے، ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کی ہوئی حدیث شریف سنیں. یشغلو، شغلہ یشغلو، جیسے ہم نے دیکھا آن کرنا، سٹارٹ کرنا. یشغل المسجلہ، اب یہ مسجل ہے یعنی ٹیپ ریکارڈر. مسجل ریکارڈڈ اور مسجل ریکارڈر، ریکارڈر اور ریکارڈڈ، اس سے بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ آن کرتا ہے، سٹارٹ کرتا ہے ریکارڈر کو. ساتھ ہی استاد کہتا ہے یا ابراہیم، ابراہیم لا تکلم، کلم یکلم تکلیمن، کلم اللہ موسیٰ تکلیمن، ٹھیک ہے. باب تفعیل کا یہاں پر آپ کہہ لیں کہ لا کے ساتھ آ رہا ہے اور مجزوم ہے. تو لا کے بعد جب فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے تو وہ لا ناہیہ ہوتا ہے. تو لا تکلم، بات مت کرو، مت بات کرو، مت بولو. زمیلہ کا اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ، یہ مفعول بھی ہو گیا تکلم کا. وَأَنْتَ تَسْمَعُ، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، ٹھیک ہے. یہ واو حالیہ اور آگے جملہ اسمی آ رہا ہے انت تسمعو، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو یعنی سنتے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ بات مت کرو. انتہا الحدیث، حدیث ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. انتہا ینتہی، لنسمعہ مرتن اخری، آؤ اس کو ایک مرتبہ پھر سنیں. اب یہ آؤ کے ساتھ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ لام کو میں لام امر کے طور پہ لا رہا ہوں، اس لیے کہ تاکہ کے ساتھ جو لام کئی اگر ہو تو پھر میں اسے پڑھتا ہے لِنَسْمَعَهُ، لیکن اس سے مفہوم نہیں بنتا تاکہ ہم سنیں اس کو ایک مرتبہ دوبارہ. ٹھیک، تو استاد کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سننا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سننا چاہیے. تو اس کو میں ترجمہ اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ آؤ اسے ہم ایک مرتبہ دوبارہ سنیں. یوقف المسجلہ، وقف یوقف، واو قاف فا مادہ باب تفعیل، وقف یوقف توقیفاً. وقفہ یقفو کے معنی آپ کو پتہ ہے نا، رک جانا. تو باب تفعیل میں استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے روک دینا. تو یوقفو، وہ روک دیتا ہے کس کو؟ المسجلہ، ریکارڈر کو. اور پھر اسامہ سے وہ کہتا ہے یا اسامہ اقرا، اقرا تو پڑھ حاضل حدیثہ، اس حدیث کو پڑھ. ٹھیک ہو گیا، اسامہ پڑھتا ہے. جی دیکھتے ہیں آگے کیا پڑھتا ہے، حدیث کیا ہے. تو حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے. اسامہ پڑھ رہا ہے جی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. اب ظاہر بات ہے حدیث جو لائیں گے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس میں بھی باب تفعیل کا لفظ موجود ہوگا، لہٰذا آپ دیکھیں قبلہ، قبلہ یقبل تقبیلا، قبلہ یقبل تقبیلا کے معنی ہوتے ہیں چومنا، بوسہ دینا. ٹھیک ہے، قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما کس کو؟ الحسن، الحسن ابن علی، حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. ٹھیک ہے، اور انہما ساتھ آگے اس لیے کہ حضرت حسن کا نام ہے اور حضرت علی دونوں ماشاءاللہ کیا کہنے. وَإِنْدَهُ، اس حال میں یہ واو حالیہ ہے. وَإِنْدَهُ الاقرع ابن حابس، اس حال میں کہ ان کے پاس یہ صحابی کون سے؟ الاقرع ابن حابس موجود تھے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ چوما. تو ان صحابی نے کہا فقال الاقرع، تو حضرت اقرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان لی، ان آ گیا تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. لی اس کی خبر مقدم ہے اور آگے اس کا اسم مؤخر ہے. ان لی عشرتن من الولدی، ان لی عشرتن، میرے 10 ہیں، من الولدی، لڑکوں میں سے، یعنی گویا میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں. ما قبلتو،
قبل یقبل تقبیلاً، میں نے جیسے کہا بوسہ دینا، چومنا. ما قبلت، میں نے نہیں چوما، منہم ان میں سے، احدن کسی کو، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما. یعنی انہیں حیرانی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا حضرت حسن کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چوما ہے. تو انہوں نے کہا جی میرے تو 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے تو اپنے کسی بیٹے کو نہیں چوما آج تک. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا. وقالا، اور فرمایا، من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، لا یرحم، اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو گویا یہ بچوں کو پیار کرنا، چومنا، یہ رحمت کی علامت ہے، شفقت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث اکثر ہم کوٹ کرتے ہیں نا، من لا یرحم لا یرحم، یہ اصل میں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. تو یہ بھی بالکل من شرطیہ، اور پھر لا یرحم جو ہے یہ آپ کا آپ کہہ لیں جملہ فعلیہ کے خبر بن گئی، یہ شرط ہو گیا، اور لا یرحم جو ہے جواب شرط ہو گیا. اور فا کیوں نہیں داخل ہوا یہ آپ کو پتہ ہے. متفقن علیہ، یہ متفقن جو ہے یہ میم پیش کے ساتھ آ رہا ہے لیکن یہ اتفاق سے نکلا ہے. اتفاق باب افتعال کا جو ہے وہ مصدر ہے، اور اس سے یہ متفقن زبر کے ساتھ آ رہا ہے ان کلمات، لہٰذا یہ اسم المفعول ہے، یعنی وہ چیز جس پر متفق ہوا گیا ہو. تو یہ بھی اسم المفعول ہے لیکن مزید فی ابواب میں سے باب افتعال کا. تو حدیث آپ کے سامنے آگے جی، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آگے چلتے ہیں جی. المدرس احسنتا، استاد کہتا ہے شاباش. پھر سوال کرتا ہے ماذا فہمتا، تم نے کیا سمجھا، من ھذا الحدیث یا اسامہ، اے اسامہ تم نے اس حدیث سے کیا سمجھا، کیا سمجھ میں آیا تمہیں اس حدیث سے. اسامہ کہتا ہے جی فہمت منہ، میں نے سمجھا اس سے، ان تقبیل الاطفال، کہ بچوں کا چومنا، کہ بچوں کو چومنا، تقبیل الاطفال، کہ بچوں کو چومنا، امر حسن، ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ یدل، دلالت کرتا ہے، علی الشفقۃ والرحمۃ، یعنی وہ کون، یعنی وہ چومنا جو ہے نا، تقبیل، قبل یقبل تقبیل، جیسے میں نے اس کا مصدر بتایا تھا آپ کو. تو گویا اور وہ یعنی چومنا جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے شفقت اور رحمت پر. ٹھیک ہے. تو یہ اسامہ نے سبق نکالا. کیا سبق نکالا جی؟ 2 سبق نکالے اس نے. ایک تو اس نے کہا کہ بچوں کو پیار کرنا، چومنا جو ہے یہ ایک اچھا کام ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شفقت اور رحمت پر دلالت کرتا ہے. سبق ہمارا جاری ہے لیکن لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو باب تفعیل الحمدللہ چل رہا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں کہیں حدیث آ رہی ہے، کہیں مکالمہ، اور یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آپ کے لئے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی لیسن جو ہے وہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.